ایمان نے غصے سے اس کی طرف دیکھا تو غزنوی سنجیدہ ہو گیا۔ ہمیں واقعی ایک دوسرے کو وقت دینا چاہیے۔ اس کی بات سن کر ایمان نے خاموشی سے سر ہلایا۔ شاید یہی وقت ہے جب ہم ایک دوسرے کو سمجھنے کی کوشش کر سکتے ہیں، بغیر کسی کی مداخلت کے۔ اب دونوں کے پاس موقع تھا کہ وہ اپنی زندگی کو دوبارہ سے ترتیب دیں۔ رقیہ کی غیر موجودگی نے انہیں ایک نئے سفر کا آغاز کرنے کا راستہ دکھا دیا تھا۔ رقیہ کی موجودگی غزنوی کو الجھا رہی تھی، اور پھر نائلہ، وہ بھی اس کے اور ایمان کے بیچ دوریاں پیدا کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ رقیہ نے تو شاید ہار مان لی تھی، لیکن نائلہ اب بھی غزنوی کو حاصل کرنا چاہتے تھے۔ وہ سمجھ رہے تھے رقیہ کی طرح نائلہ نے بھی شکست تسلیم کر لیا، لیکن وہ کچھ ایسا کرنے کی تیاری کر رہی تھی جو ایمان اور غزنوی کے رشتے کو تباہ کر دے۔ نائلہ نے کبھی شکست کو آخری نتیجہ نہیں سمجھا۔ اس کے اندر ایک اضطراب اور انتقام کی آگ ابھی بھی جل رہی تھی، بلکہ اس اور رقیہ کی غیر متوقع رومانگی نے نائلہ کو موقع فراہم کر دیا تھا۔ اسے اندازہ تھا کہ اگر وہ غزنوی اور ایمان کے درمیان غلط فہمیاں پیدا کر سکے تو وہ غزنوی کو ہمیشہ کے لیے کھو سکتی تھی، اور اب اپنی شکست کا بدلہ لینے کے لیے تیار تھی، اور اس بار وہ کوئی بھی کسر نہیں چھوڑنے والی تھی۔ نائلہ نے علی سے رابطہ کیا۔ علی ابھی تک اپنے ذاتی معاملات میں الجھا ہوا تھا، لیکن نائلہ کی باتوں نے اس کے دل میں پرانی دشمنی اور انتقام کی چنگاری کو پھر سے ہوا دی۔ ایمان نے اسے پوری سوسائٹی کے سامنے ذلیل کروایا تھا۔ علی، غزنوی اور ایمان اب بھی خوش نہیں ہیں۔ ان کے درمیان دراڑیں ہیں، لیکن ہمیں انہیں مزید گہرا کرنا ہوگا، نائلہ نے کہا۔ اسے اب بھی ایسا ہی لگ رہا تھا کہ ایمان اور غزنوی ایک دوسرے سے بدگمان ہیں۔ علی نے سوچتے ہوئے کہا، تمہارا کیا منصوبہ ہے؟ نائلہ نے مسکراتے ہوئے کہا، ہمیں ان کے اعتماد کو مکمل طور پر توڑنا ہوگا۔ ایمان کو یقین دلانا ہوگا کہ غزنوی نے اس کے ساتھ بے وفائی کی ہے، اور غزنوی کو یہ باور کروانا ہوگا کہ ایمان اس کے قابل نہیں۔ علی نے سر ہلاتے ہوئے کہا، یہ کام آسان نہیں ہوگا۔ غزنوی زیادہ سمجھدار ہے، اور ایمان، وہ اتنی بھی معصوم نہیں ہے، نائلہ نے کہا۔ یہی تو ہے چال ہمیں، کہ ان کے اندر کی کمزوریوں کو استعمال کرنا ہوگا۔ ایمان کو ہمیشہ سے شک رہا ہے کہ غزنوی اسے پوری طرح قبول نہیں کرتا، اور غزنوی کے دل میں بھی کچھ الجھنیں ہیں۔ ہمیں بس ان دونوں کی کمزوریوں پر ضرب لگانی ہے۔ نائلہ نے ایک خاص منصوبہ ترتیب دیا، جس میں علی بھی شامل تھا۔ وہ ایک جھوٹی خبر پھیلانے کا ارادہ رکھتی تھی کہ غزنوی کا کسی اور عورت سے تعلق ہے، اور وہ اس بات کو پورا یقین دلا کر ایمان کو شک میں مبتلا کرنا چاہتے تھے۔ دوسری طرف علی کا کام تھا کہ وہ غزنوی کے کانوں میں یہ بات ڈالے کہ ایمان کسی اور کے قریب ہو رہی ہے۔ اس طرح دونوں کے درمیان اعتماد کی دیوار مکمل طور پر گر جائے گی۔ علی کو نائلہ کا منصوبہ بہت پسند آیا۔ اس نے اس کا ساتھ دینے کا وعدہ کر لیا۔ نائلہ اور اس نے دھیرے دھیرے اپنے منصوبے کو عملی جامہ پہنانا شروع کیا۔ سب سے پہلے اس نے ایک خط تیار کیا، جس میں کچھ جھوٹی معلومات تھی کہ غزنوی کا کسی دوسری عورت کے ساتھ خفیہ تعلق ہے۔ اس نے خط کو اس انداز سے ایمان تک پہنچایا کہ وہ اسے حادثاتی طور پر ملے۔ جب ایمان نے وہ خط پڑھا تو اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اسے یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ غزنوی اس کے ساتھ بے وفائی کر سکتا ہے، لیکن خط میں موجود تفصیلات اتنی درست تھی کہ اس کا دل ڈگمگا گیا۔ غزنوی کی غیر موجودگی میں آن بے حد پریشان ہو گئی۔ وہ سوچ میں ڈوبی ہوئی تھی کہ کیا واقعی غزنوی سے دھوکہ دے رہا ہے؟ کیا غزنوی اس کے ساتھ جھوٹ بولتا رہا ہے؟ دوسری طرف علی نے غزنوی کے ساتھ گفتگو کے دوران ایمان کے بارے میں کچھ ایسے اشارے دیے جسے ایمان کا رویہ بدل رہا ہو اور وہ کسی اور کے قریب ہو رہی ہو۔ غزنوی نے اس بات کو زیادہ سنجیدگی سے نہیں لیا، لیکن علی نے بار بار یہی بات چھیڑ کر اس کے دل میں شک پیدا کرنے کی کوشش کی۔ علی نے بہت چالاکی سے غزنوی کی کمپنی میں شیئرز خرید لیے تھے تاکہ وہ غزنوی کے ارد گرد رہ سکے۔ اب نائلہ کا منصوبہ پوری طرح کامیاب ہوتا نظر آ رہا تھا۔ ایمان اور غزنوی دونوں ایک دوسرے کے بارے میں شک و شبہات میں مبتلا ہونے لگے تھے۔ یہ نازک لمحے تھے، اور نائلہ جانتی تھی کہ اگر وہ اس موقع کا صحیح استعمال کرے تو وہ ایمان اور غزنوی کے رشتے کو ہمیشہ کے لیے توڑ سکتی ہے۔ نائلہ کا منصوبہ آہستہ آہستہ اپنے انجام کی طرف بڑھ رہا تھا، اور ایمان اور غزنوی کے درمیان غلط فہمی اور شدت اختیار کرتی جا رہی تھی۔ ایمان ہر لمحے بے چینی اور شکوک و شبہات کا شکار تھی، جبکہ غزنوی کے دل میں بھی کچھ نہ کچھ سوالات جنم لے چکے تھے۔ رات کے 11 بج رہے تھے، غزنوی ابھی تک نہیں آیا تھا۔ ایمان تنہا بیٹھی تھی اور غزنوی کا انتظار کر رہی تھی، لیکن اس کی غیر حاضری نے اسے مزید بے چین کر دیا۔ خط میں لکھی گئی باتیں بار بار اس کے ذہن میں آ رہی تھی۔ اسی لمحے نائلہ کا ایک فون آیا۔
ایمان میں جانتی ہوں کہ یہ سب تمہارے لیے بہت مشکل ہوگا، لیکن شاید تمہیں سچائی جاننے کا حق ہے۔ غزنوی اکثر راتوں کو کسی اور کے ساتھ ہوتا ہے۔ مجھے یہ کہتے ہوئے بھی بہت دکھ ہو رہا، لیکن یہ سچ ہے۔ ایمان کا دل بیٹھ گیا۔ نائلہ کی باتوں نے اس کے اندر پہلے سے موجود شکوک کو مزید گہرا کر دیا۔ شک میں وہ بھول گئی تھی کہ غزنوی پہلے اسے نائلہ کی حقیقت بتا چکا تھا۔ تمہیں کیسے پتا؟ ایمان نے لرزتی آواز میں پوچھا۔ نائلہ نے نرمی سے جواب دیا، مجھے کچھ ذرائع سے خبر ملی ہے، میں بس یہ چاہتی ہوں کہ تم خود حقیقت کا سامنا کرو، اپنی زندگی کے فیصلے خود کرو۔ اگر تم چاہو تو اس کے بارے میں غزنوی سے بات کر سکتی ہو، لیکن میں جانتی ہوں وہ کبھی سچ نہیں بولے گا۔ غزنوی مجھے کبھی دھوکہ نہیں دے سکتا، اس لیے اپنا وقت ضائع نہ کرو۔ یہ کہہ کر ایمان نے کال کٹ کر دی، لیکن اندر سے وہ بالکل ٹوٹ چکی تھی۔ وہ جاننا چاہتی تھی کہ کیا نائلہ اس کی باتیں سچ ہے یا نہیں۔ اسی کشمکش میں اس نے غزنوی سے بات کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ غزنوی جب رات دیر سے گھر آیا تو ایمان نے اسے سخت لہجے میں مخاطب کیا۔ کہاں تھے تم؟ غزنوی نے حیرانی سے کہا، کیا مطلب کہاں تھا؟ میں کام کے سلسلے میں باہر تھا، تمہیں پتہ تو ہے۔ ایمان نے خط کو سامنے لاتے ہوئے کہا، کیا یہ سچ ہے؟ کیا تم کسی اور کے ساتھ ہو؟ غزنوی نے خط کو دیکھا اور اسے سمجھنے کی کوشش کی۔ یہ کیا بکواس ہے، تمہیں یہ خط کہاں سے ملا؟ ایمان نے بے یقینی سے کہا، یہ سب سچ ہے۔ غزنوی، کیا تم نے میرے ساتھ دھوکہ کیا؟ غزنوی نے غصے میں آ کر کہا، یہ سب جھوٹ ہے، میں تمہیں کبھی دھوکہ نہیں دے سکتا، تمہیں مجھ پر بھروسہ ہونا چاہیے۔ ایمان نے آنسوؤں کے ساتھ کہا، لیکن یہ خط اور نائلہ بھی یہی کہہ رہی ہے کہ تمہارا کسی اور کے ساتھ تعلق ہے۔ غزنوی نے نائلہ کا نام سن کر چونک کر کہا، نائلہ؟ نائلہ نے تم سے کیا کہا؟ ایمان نے ساری بات بتائی۔ اس کی باتیں سن کر غزنوی کو نائلہ کے مکروہ فریب کا اندازہ ہوا۔ نائلہ، یہ سب نائلہ کا کیا دھرا ہے، وہ ہمیں الگ کرنا چاہتی ہے۔ غزنوی نے ایمان کا ہاتھ پکڑتے ہوئے کہا، ایمان تمہیں میری بات پر بھروسہ کرنا ہوگا۔ نائلہ ہمیشہ سے ہمارے درمیان دراڑ ڈالنے کی کوشش کرتی رہی ہے، اور یہ خط بھی اسی کا حصہ ہے۔ ایمان نے غزنوی کی آنکھوں میں سچائی کو دیکھتے ہوئے کہا، لیکن اگر یہ سب نائلہ کا فریب ہے تو وہ ایسا کیوں کرے گی؟ غزنوی نے گہری سانس لیتے ہوئے کہا، کیونکہ نائلہ نے ہمیشہ مجھ سے محبت کی ہے، اور جب اسے اندازہ ہوا کہ میں تمہیں چاہتا ہوں تو اس نے انتقام لینے کی ٹھان لی۔ وہ کبھی نہیں چاہتی ہم خوش رہیں۔ ایمان کو پوری حقیقت سمجھ میں آنے لگی تھی۔ نائلہ کا ماضی، اس کی چالیں اور علی کے ساتھ مل کر کیا جانے والا کھیل، سب اس کے سامنے عیاں ہو گئے تھے۔ ہمیں نائلہ کے خلاف کچھ کرنا ہوگا، ایمان نے مضبوط لہجے میں کہا۔ غزنوی نے سر ہلاتے ہوئے کہا، ہاں، اب وقت آ گیا کہ نائلہ کو اس کے کیے کی سزا دی جائے، لیکن ہمیں بہت ہوشیاری سے قدم اٹھانا ہوگا، کیونکہ نائلہ ایک خطرناک عورت ہے اور وہ کسی بھی حد تک جا سکتی ہے۔ ان دونوں نے نائلہ کو سبق سکھانے کا ارادہ کر لیا تھا۔ نائلہ کو خبر نہیں تھی کہ اس بار اس کا سامنا غزنوی اور ایمان کے مضبوط اتحاد سے ہے۔ نائلہ کو یہ اندازہ نہیں تھا کہ اس کی چالیں ناکام ہونے کے قریب ہے۔ وہ ابھی تک یقین کیے بیٹھی تھی کہ ایمان اور غزنوی کا رشتہ مکمل طور پر تباہ ہو چکا ہے، لیکن غزنوی اور ایمان نے اب مل کر نائلہ کے خلاف منصوبہ بندی شروع کر دی تھی۔ غزنوی اور ایمان نے فیصلہ کیا کہ وہ نائلہ کو بے نقاب کرنے کے لیے ایک منصوبہ بنائیں گے۔ غزنوی نے ایمان سے کہا، ہمیں نائلہ کو یقین دلانا ہوگا کہ ہم دونوں کے درمیان سب کچھ ختم ہو چکا ہے، تاکہ وہ اور بے خوف ہو کر اپنی چالیں سامنے لائے۔ ایمان نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے کہا، لیکن یہ خطرناک ہو سکتا ہے، ہمیں اسے ایسا دکھانا ہوگا جیسے ہم واقعی الگ ہو رہے ہیں، ورنہ کچھ اور چال چل سکتی ہے۔ غزنوی نے یقین دلایا، ہمیں ہوشیار رہنا ہوگا، لیکن اب وقت آ گیا کہ اسے اس کی غلطیوں کی سزا دی جائے۔ اگلے دن غزنوی نے نائلہ کو ایک خفیہ پیغام بھیجا جس میں لکھا تھا، تم سچ کہتی تھی ایمان، میرے دماغ اب کچھ نہیں بچا، تم سے بات کرنی ہے۔ نائلہ نے یہ پیغام پڑھ کر دل ہی دل میں خوشی محسوس کی، اور وہ اپنے منصوبے کو کامیاب سمجھ رہی تھی۔ نائلہ اور غزنوی نے ایک ہوٹل میں ملاقات طے کی۔ ایمان نے غزنوی کو بھی بتا دیا کہ وہ وہاں موجود ہوگی، تاکہ ایمان بھی چھپ کر ان کی گفتگو سن سکے۔ مقررہ دن نائلہ ہوٹل کے کمرے میں پہنچی تو غزنوی پہلے سے موجود تھا۔ نائلہ نے ایک فاتحانہ مسکراہٹ کے ساتھ کہا، تو آخر کار تم نے مان لیا کہ تمہارا ایمان کے ساتھ کچھ نہیں بچا؟ غزنوی نے دھیرے سے کہا، ہاں، میں نے مان لیا، لیکن یہ سب کچھ تم نے کیسے کیا؟ مجھے بتاؤ۔ نائلہ، تم نے ایمان کو کیسے قائل کیا کہ میں بے وفا ہوں؟ نائلہ نے فخری انداز میں کہا، یہ سب میری چالاکی کا نتیجہ ہے۔ میں نے ایک جھوٹا خط لکھوایا اور ایمان کو یہ یقین دلایا کہ تمہارا کسی اور کے ساتھ تعلق ہے، اور پھر علی کو استعمال کیا تاکہ وہ تمہیں شک میں مبتلا کرے۔
کہ ایمان کسی اور کے قریب ہو رہی ہے۔ علی تو کامیاب نہیں ہو سکتا لیکن میں کامیاب ہوگی۔ تمہیں تو پتہ ہی عورتیں کتنی آسانی سے شکوک و شبہات کا شکار ہو جاتی ہیں۔ غزنوی نے غصے کو قابو میں رکھتے ہوئے نائلہ کی بات سنی، کیونکہ وہ جانتا تھا یہ لمحہ اہم ہے۔ نائلہ کی سچائی سامنے آ چکی تھی اور اس کا اگلا قدم اسے مکمل طور پر بے نقاب کر سکتا تھا۔ غزنوی نے ایک لمحے کی خاموشی کے بعد کہا، تو تمہارا یہ مقصد تھا کہ ہمیں ایک دوسرے سے جدا کرو؟ نائلہ نے ہنستے ہوئے کہا، ہاں، کیونکہ میں نے ہمیشہ تمہیں چاہا ہے غزنوی۔ ایمان تمہارے قابل نہیں تھی اور اب جب تمہیں یہ سمجھ آ چکا ہے، ہم دونوں اکٹھے ہو سکتے ہیں۔ اچانک دروازہ کھلا اور ایمان اندر داخل ہوئی۔ نائلہ کی مسکراہٹ غائب ہو گئی جب اس نے ایمان کو سامنے دیکھا۔ ایمان نے غصے سے کہا، تمہاری اصلیت آخرکار سامنے آ گئی نائلہ۔ تم نے ہمارے درمیان نفرت اور شکوک پیدا کرنے کی کوشش کی، لیکن اب یہ کھیل ختم ہو چکا ہے۔ نائلہ کا چہرہ یکدم زرد پڑ گیا۔ وہ کچھ دیر خاموش رہی، پھر اپنی کامیابی کا احساس کرتے ہوئے غصے میں چیخی، یہ سب تمہاری وجہ سے ہوا ایمان۔ تم نے میری زندگی تباہ کی۔ غزنوی میرا تھا اور تم نے اسے مجھ سے چھین لیا۔ ایمان نے سختی سے کہا، نہیں نائلہ، تمہاری زندگی تمہارے اپنے فیصلوں کی وجہ سے تباہ ہوئی ہے۔ تم نے نفرت اور حسد کو اپنے دل میں جگہ دی اور یہ تمہارے لیے خود ہی سزا بن گئی۔ غزنوی نے نائلہ کی طرف دیکھا اور کہا، اب تمہارے تمام چالیں بے نقاب ہو چکی ہیں۔ نائلہ، تمہاری سازشوں کا سلسلہ یہاں ختم ہوتا ہے۔ نائلہ نے شکست کو محسوس کیا، لیکن وہ ہار ماننے والی نہیں تھی۔ وہ جلدی سے وہاں سے نکل گئی، لیکن غزنوی اور ایمان کو یقین تھا کہ اب نائلہ ان کا کچھ بگاڑ نہیں سکتی۔ کہتے ہیں دشمن کو کمزور نہیں سمجھنا چاہیے۔ نائلہ نے اپنے دل میں نئے منصوبے بنانا شروع کر دیے تھے، لیکن اس بار غزنوی اور ایمان پہلے سے زیادہ مضبوط تھے۔ یہ جنگ ابھی ختم نہیں ہوئی تھی، لیکن ایمان اور غزنوی کو یقین تھا کہ وہ نائلہ کے ہر وار کا سامنا ایک ساتھ کریں گے۔ نائلہ کی شکست وقتی تھی، اس کے اندر انتقام کی آگ ابھی بھی جل رہی تھی۔ وہ غزنوی اور ایمان کے درمیان بڑھتے ہوئے تعلقات کو دیکھ کر اندر ہی اندر گھٹ رہی تھی۔ اس کا دل غصے اور حسد سے بھر چکا تھا۔ وہ کسی بھی قیمت پر اپنی ہار کو جیت میں بدلنا چاہتی تھی۔ چند دنوں تک نائلہ نے خاموشی اختیار کی۔ وہ اپنے منصوبے کو دوبارہ ترتیب دے رہی تھی۔ اس نے سوچا کہ اب سیدھا حملہ کرنے کے بجائے اسے ایک ایسی چال چلنی ہوگی جو ایمان اور غزنوی کو ہمیشہ کے لیے توڑ دے۔ ایک دن جب ایمان گھر میں اکیلی تھی، دروازے پر دستک ہوئی۔ ایمان نے دروازہ کھولا تو سامنے نائلہ کھڑی تھی۔ اس کے چہرے پر پچھتاوے اور معافی کی جھلک تھی۔ ایمان حیران رہ گئی کہ نائلہ اس کے دروازے پر کیا کر رہی ہے۔ ایمان، مجھے تم سے بات کرنی ہے، نائلہ نے نرم لہجے میں کہا۔ ایمان نے محتاط رہتے ہوئے پوچھا، اب کیا بات کرنی ہے؟ تمہاری چالیں تو پہلے ہی بے نقاب ہو چکی ہیں۔ نائلہ نے آنکھوں میں آنسو بھر کر کہا، ہاں، مجھے اپنی غلطیوں کا احساس ہو گیا ہے۔ میں جانتی ہوں کہ میں نے تم دونوں کے ساتھ بہت برا کیا، لیکن میں اب واقعی معافی چاہتی ہوں۔ میں یہاں تمہیں سب کچھ سچ سچ بتانے آئی ہوں۔ ایمان کو نائلہ کی باتوں پر یقین کرنا مشکل لگ رہا تھا، لیکن نائلہ کے بدلتے ہوئے رویوں کو دیکھ کر اس نے اسے موقع دینے کا فیصلہ کیا۔ کیا سچ بتانا چاہتی ہو؟ ایمان نے محتاط انداز میں پوچھا۔ نائلہ نے گہری سانس لی اور کہا، تمہیں پتہ ہے جو کچھ بھی میں نے کیا وہ صرف غزنوی کے لیے تھا، لیکن اس سارے عمل میں میں نے تم دونوں کو دکھ دیا اور اب مجھے سمجھ میں آ رہا ہے کہ یہ سب بے معنی تھا۔ میں چاہتی ہوں کہ تم غزنوی کے ساتھ خوش رہو اور میں ہمیشہ کے لیے تم دونوں کی زندگی سے نکل جانا چاہتی ہوں۔ ایمان اس کی باتوں کو سن رہی تھی، لیکن وہ ابھی بھی نائلہ پر مکمل بھروسہ نہیں کر پا رہی تھی۔ تم واقعی ایسا سوچ رہی ہو؟ کیا یہ تمہاری ایک اور چال ہے؟ ایمان نے شک بھری نظر سے پوچھا۔ نائلہ نے افسردگی سے سر جھکاتے ہوئے کہا، یہ کوئی چال نہیں ہے ایمان، میں نے تمہیں اور غزنوی کو بہت نقصان پہنچایا ہے۔ اب میں چاہتی ہوں کہ تم دونوں اپنی زندگی خوشی سے گزارو، لیکن خدا رہا میری دوستی کو قبول کر لو، میں بہت تنہا ہوں۔ ایمان نے چند لمحوں تک سوچا، پھر کہا، ٹھیک ہے، اگر تم سچ میں یہ چاہتی ہو تو میں تمہیں ایک موقع دوں گی، لیکن یاد رکھو اگر تم نے دوبارہ کچھ کرنے کی کوشش کی تو اس بار ہم تمہیں بالکل معاف نہیں کریں گے۔ نائلہ نے اس بات میں سر ہلایا اور کہا، میں وعدہ کرتی ہوں اب کوئی چال نہیں ہوگی۔ نائلہ کے جانے کے بعد ایمان کچھ پریشان تھی۔ وہ نائلہ کی باتوں پر مکمل طور پر یقین نہیں کر پا رہی تھی، لیکن اس کے دل میں یہ بھی تھا کہ شاید نائلہ واقعی بدل چکی ہو۔ شام کو جب غزنوی واپس آیا تو ایمان نے اسے نائلہ کی باتوں کے بارے میں بتایا۔ غزنوی نے غور سے ساری بات سنی اور کہا، مجھے نائلہ کی نیت پر اب بھی شک ہے، وہ آسانی سے نہیں بدل سکتی، اس لیے ہمیں محتاط رہنا ہوگا۔ ایمان نے سر ہلاتے ہوئے کہا، ہاں، میں بھی یہی سوچ رہی ہوں، لیکن اگر وہ واقعی بدل گئی ہے تو
غزنوی نے کہا ہمیں وقت ہی بتائے گا کہ نائلہ واقعی اپنے ارادوں میں سچی ہے یا نہیں، لیکن تب تک ہمیں ہر قدم پر محتاط رہنا ہوگا۔ دوسری طرف نائلہ نے گھر جا کر آئینے میں اپنا عکس دیکھا اور ایک سرد مسکراہٹ کے ساتھ خود سے کہا، تمہارا بھروسہ جیتنا پہلا قدم تھا ایمان، اب اگلا قدم تم دونوں کو ہمیشہ کے لیے ختم کرنا ہوگا۔ نائلہ نے اپنا نیا منصوبہ ترتیب دے لیا تھا۔ وہ چاہتی تھی کہ اس بار جو بھی وار ہو وہ اتنا گہرا ہو کہ ایمان اور غزنوی کبھی دوبارہ ساتھ نہ آ سکے۔ اس نے ایک آخری اور خطرناک چال چلنے کا ارادہ کر لیا تھا، اور اس بار وہ سب کچھ سوچ سمجھ کر کرنا چاہتی تھی۔ ایمان اور غزنوی کو اندازہ نہیں تھا کہ نائلہ اب ان کے خلاف کیا کرنے جا رہی ہے۔ نائلہ نے ایک ایسا کھیل شروع کر دیا تھا جس میں دونوں کے لیے خطرہ بڑھ چکا تھا۔ نائلہ نے ایک نئے اور زیادہ خطرناک کھیل کا آغاز کر دیا تھا۔ وہ جانتی تھی اس بار اسے محتاط رہ کر اپنی چالیں چلنی ہوگی تاکہ ایمان اور غزنوی کو شک بھی نہ ہو اور وہ اپنی انتقامی آگ کو بجھا سکے۔ علی، پچھلی بار تمہاری کارکردگی صفر رہی ہے، لیکن کیونکہ تم ایمان سے شادی کرنا چاہتے ہو میں تمہیں ایک اور موقع دینا چاہتی ہوں۔ ہو سکتا ہے میرے ساتھ ساتھ تمہیں بھی تمہاری محبت مل جائے۔ نائلہ نے اس پہ احسان جتاتے ہوئے کہا، اچھا آپ فکر نہ کرو، میں اس بار بہت اچھے طریقے سے سب کچھ کر لوں گا۔ علی نے اسے یقین دلوایا۔ علی بھی غزنوی کے خلاف بغض رکھتا تھا کیونکہ اس نے نائلہ کی محبت کو کبھی تسلیم ہی نہیں کیا تھا۔ اگر وہ نائلہ سے شادی کر لیتا تو کچھ کیے بغیر ہی ایمان اسے مل جاتی، اس ایمان کے سامنے برا نہ بننا پڑتا۔ علی کے دل میں بھی بدلے کی آگ سلگ رہی تھی، اور نائلہ اس بات کو اپنے حق میں استعمال کرنا چاہتے تھے۔ دیکھو علی، ہم دونوں کو پہلے ہی شکست ہوئی تھی، اس لیے اس بار میں چاہتی ہوں کہ ہم مکمل منصوبہ بندی کے ساتھ آگے بڑھیں۔ کچھ ایسا کرنا ہوگا جس میں شکست کا چانس صفر ہو۔ تمہیں غزنوی کے دل سے ایمان کی محبت کو ہمیشہ کے لیے ختم کرنا ہوگا، اور میں ایمان کو اپنے طریقے سے ہینڈل کروں گی۔ علی نے نائلہ کی بات غور سے سنی، اس کی آنکھوں میں انتقام کی چمک آ گئی۔ تم ٹھیک کہہ رہی ہو نائلہ، غزنوی کو سبق سکھانے کا وقت آ گیا، لیکن اس بار ہمیں ہر قدم پھونک پھونک کر رکھنا ہوگا۔ نائلہ نے ایک سرد مسکراہٹ کے ساتھ کہا، بالکل، اور اس بار ہم کامیاب ہوں گے۔ اس سب سے بے خبر ایمان اور غزنوی اپنے معمولات زندگی میں واپس آ چکے تھے، لیکن نائلہ کے بارے میں ان کے دل میں ہمیشہ خدشہ تھا۔ غزنوی اکثر رات کو جاگ کر سوچتا رہتا کہ نائلہ واقعی سدھر گئی ہے یا اس کے دل میں کوئی اور چال ہے۔ ایمان بھی کبھی کبھی بے چین ہو جاتی تھی، لیکن غزنوی کی محبت اور اعتماد نے اسے ہمیشہ سکون دیا۔ ایک دن جب ایمان اور غزنوی ایک دوسرے کے ساتھ محبت بھری باتیں کرتے تھے، اچانک غزنوی نے ایمان سے کہا، مجھے لگتا ہے ہمیں نائلہ کی کسی بھی حرکت پر نظر رکھنی چاہیے، وہ اس طرح خاموشی سے بیٹھنے والی نہیں لگتی۔ ایمان نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے کہا، ہاں میں بھی یہی سوچ رہی ہوں، لیکن ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ غزنوی نے سنجیدگی سے کہا، میں چاہتا ہوں ہم کسی ایسے شخص کو ساتھ ملائیں جو نائلہ پر نظر رکھے اور ہمیں وقتاً فوقتاً اطلاعات دے۔ اگر وہ واقعی کچھ کر رہی ہے تو ہمیں پہلے سے خبر ہو جائے گی۔ ایمان نے کہا، لیکن ایسا کون ہوگا جس پر ہم اعتماد کر سکے؟ لیکن غزنوی، یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا کہ ہم غلط سوچ رہے ہیں، نائلہ شاید واقعی بدل چکی ہے، بہت دن ہو گئے اس نے کوئی ایسی ویسی حرکت نہیں کی، ہم ایسے ہی خود کو پریشان کر رہے۔ ایمان کی بات سن کر غزنوی خاموش ہو گیا، لیکن بچھو کا کام ہی ڈنگ مارنا ہوتا ہے۔ نائلہ بھی ان دونوں کو ڈنگ مارنے کی تیاری کر رہی تھی۔ نائلہ اور علی نے اپنے منصوبے کے تحت غزنوی کو کاروباری ڈیل کے بہانے بلا کر وہاں پھنسانے کا فیصلہ کیا۔ علی نے غزنوی کو فون کیا اور کہا، مجھے تم سے ایک اہم بات کرنی ہے، ایک بڑی ڈیل آ رہی ہے اور میں چاہتا ہوں کہ تم اس کا حصہ بنو، ہم کل ایک میٹنگ رکھتے ہیں، تمہیں وہاں آنا ہوگا۔ غزنوی کو پہلے تو شک ہوا، لیکن پھر اس نے سوچا کہ شاہد علی نے واقعی کوئی اہم بات کرنی ہے، کیونکہ کاروباری معاملات میں وہ پہلے بھی ساتھ کام کر چکے تھے۔ میٹنگ کے دن جب غزنوی وہاں پہنچا تو اس نے علی کو دیکھا، دونوں نے رسمی گفتگو کی۔ غزنوی کو اب بھی کچھ عجیب محسوس ہو رہا تھا، لیکن اس نے اپنے ذہن میں سارے خدشات کو جھٹک دیا۔ غزنوی تم بیٹھو، میں ایک امپورٹنٹ کال کر کے آتا ہوں۔ غزنوی نے اس بات میں سر ہلایا اور فون نکال کر ایمان کو میسج کرنے لگا۔ علی نے ایک لمحے کے لیے غزنوی کو تنہا چھوڑا اور تبھی نائلہ وہاں گئی۔ نائلہ نے شاطرانہ مسکراہٹ کے ساتھ کہا، تو آخر کار تم میری بات سننے آئے ہو؟ غزنوی نے سخت لہجے میں کہا، مجھے پتا تھا کہ تمہیں کچھ نہ کچھ کرنا ہے، لیکن میں یہاں تمہاری چالوں کا شکار ہونے نہیں آیا، میں صرف یہ جاننا چاہتا ہوں کہ تمہارا اگلا قدم کیا ہے۔ نائلہ نے ہنس کر کہا، تمہیں بھی پتہ چل جائے گا غزنوی، اس بار تمہارے پاس کوئی راستہ نہیں ہوگا۔ غزنوی حیران تھا نائلہ کا رویہ دیکھ کر۔ ایمان نے تو کہا تھا کہ وہ معافی مانگ چکی ہے،
غزنوی نے سنجیدگی سے جواب دیا۔ میری طرف دیکھو نائلہ، تم جتنی مرضی چالیں چل لو، تمہارے دل کی نفرت تمہیں کبھی سکون نہیں دے گی۔ تمہارے ہر وار کو ہم مل کر ناکام بنائیں گے۔ نائلہ کی مسکراہٹ غائب ہوگی۔ وہ غزنوی کی بات سن کر تل ملا اٹھی، لیکن اس بار وہ اپنے ارادوں میں پکی تھی۔ لیکن اس بار وہ کوئی غلطی نہیں کرنا چاہتی تھی، اسی لیے لمحوں میں پینترا بدل لیا۔ نائلہ کی آنکھوں میں غصے کی چمک تھی، لیکن وہ یہ غصہ غزنوی کے سامنے ظاہر نہیں کرنا چاہتی تھی، اسی لیے ہنستے ہوئے کہنے لگی، تم بینا غزنوی، میں ایسے ہی تنگ کر رہی تھی، تم بے فکر ہو، میں اب تمہارے اور ایمان کے بیچ نہیں آؤں گی۔ نائلہ کی باتیں سن کر غزنوی نے ہولے سے سر ہلایا اور اپنے فون میں گم ہو گیا۔ ایمان اس کے محبت بھرے میسیجز کے جواب میں شرمیلے سے ایموجیز بھیج رہی تھی، جنہیں دیکھ کر وہ مسکرانے پر مجبور ہو گیا۔ اسے مسکراتا دیکھ کر نائلہ نے سوچا کہ اگر وہ ایمان کے سامنے غزنوی کی حقیقت کو بے نقاب کر دے تو سب کچھ بدل جائے گا۔ وہ ایک جھوٹی ویڈیو بنانے کا ارادہ کر رہی تھی، جس نے غزنوی اور ایک دوسری عورت کو انتہائی قریب دکھایا جائے گا۔ اس سلسلے میں اس نے ایک آفیشیل پارٹی رکھی۔ نائلہ نے اپنے کچھ دوستوں کی مدد لی اور ایک ایسی ویڈیو بنوائی جس میں غزنوی کسی تقریب میں دوسری لڑکی کے ساتھ رقص کر رہا تھا۔ نائلہ نے یہ ویڈیو ایمان کو بھیج دی تاکہ وہ غزنوی پر شک کرنے لگے۔ نائلہ نے اپنے دوستوں کے ساتھ مل کر یہ ویڈیو ایڈٹ کی اور پھر اسے ایسے بنا دیا کہ وہ حقیقت سے قریب تر لگے۔ ایمان اور غزنوی واپس گھر آ گئے۔ غزنوی نے خیال ظاہر کیا کہ علی اور نائلہ کی ملاقات صرف ایک کاروباری معاملے کے لیے تھی، لیکن ایمان اب بھی کچھ فکر مند تھی۔ نہ جانے کیوں اسے لگ رہا تھا کہ نائلہ نے کچھ سوچ رکھا ہے اور اس کی چالیں ابھی ختم نہیں ہوئی ہیں۔ اچانک ایمان کا فون بجنے لگا۔ یہ ایک میسیج تھا، اس نے میسیج کھول کر دیکھا، یہ نائلہ کا تھا۔ نائلہ نے لکھا، ایمان کیا تم ایک ویڈیو دیکھنا چاہو گی؟ یہ حقیقت پر مبنی ہے۔ ایمان نے ویڈیو کھولی اور حیرت کے ساتھ دیکھنے لگی۔ ویڈیو میں غزنوی واقعی ایک دوسری لڑکی کے ساتھ نظر آ رہا تھا۔ اس کا دل دھڑکنے لگا، اسے یقین ہی نہیں آ رہا تھا یہ سچ ہے یا کوئی دھوکہ۔ ایمان نے فوراً غزنوی کو آفس سے بلایا۔ غزنوی، مجھے تم سے بات کرنی، مجھے یہ ویڈیو ملی اور کہ تم کیا کر رہے ہو؟ غزنوی نے حیرت سے کہا، کون سی ویڈیو؟ ایمان نے غصے سے کہا، نائلہ نے مجھے ایک ویڈیو بھیجی ہے جس میں تم ایک دوسری لڑکی کے ساتھ ہو۔ غزنوی نے جھنجھلا کر کہا، یہ تمہیں نائلہ نے بھیجی؟ یہ سب اس کی چال ہے ایمان، میں نے تمہیں کہا تھا وہ کچھ نہ کچھ کرنے والی ہے، یہ ویڈیو جعلی ہے۔ ایمان نے آنکھوں میں آنسو بھر کے کہا، مجھے نہیں پتا کہ کس پر بھروسہ کروں، مجھے یہ ویڈیو بہت حقیقی لگ رہی ہے۔ غزنوی نے کہا، تمہیں مجھ پر بھروسہ کرنا ہوگا، میں تم سے سچی محبت کرتا ہوں، یہ سب نائلہ کی چال ہے، میں نے تمہیں کہا تھا اس کی دوستی پر بھروسہ نہ کرو۔ ایمان کی آنکھوں میں شک کی چمک تھی، لیکن غزنوی کے جذبات نے اسے مطمئن کرنے کی کوشش کی۔ اس نے فیصلہ کیا وہ نائلہ کے جھوٹ کو بے نقاب کرنے کے لیے مزید تحقیق کرے گی۔ نائلہ نے جب دیکھا کہ اس کی چال کامیاب نہیں ہو رہی تو اس نے مزید چالیں چلنے کا سوچا۔ وہ غزنوی کے مزید دباؤ میں لانا چاہتی تھی۔ اس نے سوچا کہ اگر وہ ایک بار پھر علی کو غزنوی کے کاروبار میں شامل کر دے تو اس کے لیے مشکلات پیدا ہوں گی۔ علی نے پہلے بھی دھوکے سے غزنوی کے شیئرز خرید لیے تھے، لیکن بہت جلدی غزنوی نے اسے اپنی کمپنی سے فارغ کر دیا تھا۔ نائلہ نے علی کو بلایا اور کہا، ہمیں غزنوی کو مزید دباؤ میں لانا ہوگا، میں چاہتی ہوں کہ تم اس کے کاروبار میں دخل اندازی کرو تاکہ وہ مشکلات کا شکار ہو جائے۔ علی نے کہا، لیکن ہمیں یہ بھی یاد رکھنا ہوگا کہ اگر غزنوی نے حقیقت جان لی تو ہمارے لیے مشکلات بڑھ جائیں گی۔ نائلہ نے اطمینان سے کہا، ہمیں احتیاط برتنی ہوگی، اگر سب کچھ ٹھیک ہو رہا تو ہم کامیاب ہوں گے۔ اس بار علی ایک دوسری کمپنی کے ذریعے غزنوی کے کاروبار میں شامل ہوا۔ غزنوی اپنا کانٹریکٹ توڑ نہیں سکتا تھا، اس لیے مجبوراً علی کو برداشت کر رہا تھا۔ علی نے غزنوی کے ساتھ کام شروع کیا اور اس نے کوشش کی کہ وہ غزنوی کی توجہ حاصل کر سکے تاکہ وہ اس کی کمزوریوں کو جان سکے۔ ایمان نے بھی اپنی دوستوں سے مشورہ کیا اور ان کی مدد سے نائلہ کی حقیقت کو بے نقاب کرنے کی کوشش کی۔ وہ جانتی تھی کہ نائلہ اس کی اور غزنوی کے درمیان حائل ہو رہی ہے اور اسے اس کا سدباب کرنا ہوگا۔ ایک دن جب ایمان نے نائلہ کو علی کے ساتھ غزنوی کے دفتر میں دیکھا تو اس کا دل دھڑک اٹھا۔ اسے یقین تھا کہ نائلہ کا ارادہ کچھ اچھا نہیں ہے اور وہ اس کا سامنا کرنے کا فیصلہ کر لیتی ہے۔ ایمان نے نائلہ کے پاس جا کر کہا، نائلہ، میں جانتی ہوں کہ تم کیا کر رہی ہو، تم غزنوی اور مجھے جدا کرنے کی کوشش کر رہی ہو، لیکن اس بار تمہیں ناکامی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ نائلہ نے چالاکی سے مسکرا کر کہا، کیوں؟ ایمان، کیا تمہیں لگتا ہے کہ تم اور غزنوی ہمیشہ کے لیے خوش رہ سکتے ہو؟ ایمان نے عزم کے ساتھ کہا، ہماری محبت سچی اور ہم تمہیں کبھی بھی اپنے درمیان نہیں آنے دیں گے۔
یہ لمحہ فیصلہ کن تھا اور نائلہ کے چہرے پر غصے کی لکیریں واضح تھی۔ اب وہ جانتی تھی کہ ایمان اور غزنوی کی محبت کا امتحان آ چکا ہے اور وہ انہیں اپنے منصوبے کے ذریعے مکمل طور پر توڑنے کی کوشش کرے گی۔ نائلہ کی آنکھوں میں غصہ اور انتقام کی چمک تھی۔ وہ جانتی تھی اس کے پاس صرف وہ ایک ہی موقع ہے اور وہ اسے اس کا بھرپور استعمال کرنا ہوگا۔ نائلہ نے سوچا کہ اگر وہ ایمان کو مزید خوفزدہ کر دے تو وہ خود کو غزنوی سے دور کر لے گی۔ اس نے غزنوی کے کاروبار کے اندر علی کے ساتھ مل کر ایک جھوٹی کہانی تیار کی۔ وہ ایک افواہ پھیلانے کی منصوبہ بندی کر رہے تھے کہ غزنوی کے کسی کلائنٹ کے ساتھ تعلقات بگڑ رہے ہیں، جس سے کاروبار خطرے میں پڑ جائے گا۔ نائلہ نے ایک دوست کو غزنوی کے دفتر بھیجا اور اس سے کہا، مجھے یہ بتانا ہے کہ تمہاری ٹیم کے اندر کچھ مسائل ہیں۔ میں نے سنا ہے کہ تمہارے کچھ کلائنٹس تم سے ناخوش ہیں اور یہ غزنوی کے لیے بہت خطرہ بن سکتا ہے۔ اس کے بعد نائلہ نے ایمان کو اپنے پاس بلایا۔ ایمان، مجھے افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ غزنوی کے کاروبار میں کچھ گڑبڑ ہے۔ میں نے سنا ہے کہ کلائنٹس اس سے بہت ناراض ہے۔ ایمان کی آنکھیں حیرت سے کھل گئیں۔ کیا؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ غزنوی تو ہمیشہ اپنے کام کو بہت سنجیدگی سے لیا ہے۔ نائلہ نے ایک سرد مسکراہٹ کے ساتھ کہا، لیکن یہ حقیقت ہے، تمہیں غزنوی کے ساتھ اس بارے میں بات کرنی چاہیے۔ ایمان نے فوراً غزنوی کو اس بارے میں بتایا۔ غزنوی نے غصے سے کہا، یہ سب نائلہ کی چال ہے، وہ اپنی ٹوٹی ہوئی محبت کے زخموں کو مزید گہرا کرنے کی کوشش کری ہے، لیکن مجھے اس کے منصوبے کو ناکام بنانا ہوگا۔ غزنوی نے فوراً اپنے کلائنٹ سے رابطہ کیا اور ان کے ساتھ اپنی ملاقات طے کی۔ اس نے اپنی ٹیم کے ساتھ مل کر ہر ممکن کوشش کی کہ وہ کسی بھی قسم کے مسائل کو حل کرے، اپنے کاروبار کو بچا سکے۔ ایمان نے غزنوی کی حمایت کی اور اس کی تمام میٹنگز میں اس کا ساتھ دیا۔ وہ جانتی تھی نائلہ ان کی محبت کو کمزور کرنے کی کوشش کر رہی ہے اور وہ ہر ممکن طریقے سے اس کے خلاف لڑنے کے لیے تیار تھی۔ نائلہ نے دیکھا کہ غزنوی اور ایمان ایک دوسرے کے قریب آ رہے ہیں اور اس کا منصوبہ کامیاب نہیں ہو رہا۔ اس نے علی کو بلایا اور کہا، ہمیں کچھ اور کرنا ہوگا۔ اگر ہم نے ابھی کچھ نہ کیا تو کہ دونوں ہمیں مکمل طور پر شکست دے دیں گے۔ علی نے سر جھکاتے ہوئے کہا، لیکن ہم نے ہر ممکن کوشش کی ہے نائلہ، کیا ہمارے پاس کوئی اور راستہ ہے؟ نائلہ نے ایک چالاکی سے مسکراتے ہوئے کہا، جی ہاں، میں نے ایک نیا منصوبہ بنایا ہے۔ ہمیں ایک ایسی صورتحال پیدا کرنی ہوگی کہ ایمان کو یہ یقین ہو جائے کہ غزنوی اس کے ساتھ نہیں ہے۔ نائلہ نے سوچا کہ اگر وہ غزنوی کو کسی اور لڑکی کے ساتھ دیکھنے کا منصوبہ بنائے گی تو ایمان میں عدم اعتماد پیدا ہوگا۔ اس نے ایک دوست کو بلایا اور کہا، میں چاہتی ہوں کہ تم غزنوی کے قریب جا کر اس کے ساتھ کچھ تصاویر کھینچو۔ یہ تصاویر ایسی ہوں کہ وہ ایمان تک پہنچ جائیں۔ دوست نے یقین دلایا کہ وہ یہ کام کرے گا۔ نائلہ نے سب کچھ ترتیب دے دیا اور اپنی چال پر عمل درآمد کرنے کا وقت آ گیا۔ جب نائلہ نے یہ سب کیا تو اس نے ایمان کو یہ بات بتائی، ایمان، مجھے پتہ چلا ہے کہ غزنوی کے ساتھ ایک لڑکی ہے، اس کے ساتھ کچھ تصاویر بھی ہیں جو میں نے دیکھی ہیں۔ ایمان نے دل میں خوف محسوس کیا۔ اس نے سوچا اگر یہ سچ ہے تو اس کی محبت کو ایک دھچکا لگے گا۔ کیا واقعی؟ مجھے دکھاؤ۔ نائلہ نے ایک جھوٹی تصویر ایمان کو دکھائی جس میں غزنوی کسی دوسری لڑکی کے ساتھ خوش نظر آ رہا تھا۔ ایمان کے دل میں درد کی ایک لہر دوڑ گئی۔ یہ سچ نہیں ہو سکتا، اس نے بے یقینی کے عالم میں کہا۔ نائلہ نے مصنوعی ہمدردی سے کہا، میں جانتی ہوں کہ یہ بہت مشکل ہے، لیکن تمہیں حقیقت جاننی چاہیے۔ اس کا یہ رویہ تمہارے لیے بہتر نہیں ہے۔ غزنوی نے جب ایمان کے ساتھ بات کی تو اس نے کہا، ایمان، میں تمہیں یقین دلاتا ہوں کہ یہ سب جھوٹ ہے۔ نائلہ تمہیں گمراہ کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ ایمان نے آنکھوں میں آنسو بھر کر کہا، مجھے نہیں معلوم کہ میں کس پر یقین کروں، یہ سب بہت پیچیدہ ہو گیا ہے۔ غزنوی نے اسے تسلی دینے کی کوشش کی، تمہیں مجھ پر اعتماد کرنا ہوگا، میں کبھی بھی تمہیں دھوکہ نہیں دوں گا۔ لیکن ایمان کے دل میں اب بھی نائلہ کی چالوں کا خوف موجود تھا۔ اب انہیں اپنی محبت کو بچانے کے لیے ایک اور سخت امتحان کا سامنا کرنا تھا۔ نائلہ کے خلاف انہیں متحد ہونا ہوگا، ورنہ یہ محبت کا سفر ختم ہو جائے گا۔ نائلہ نے دیکھا کہ اس کی چالیں ایمان اور غزنوی کے درمیان دراڑ ڈالنے میں ناکام رہی ہے، لیکن وہ ہار ماننے کے لیے تیار نہیں تھی۔ اس نے فیصلہ کیا کہ اب اسے مزید سخت قدم اٹھانے ہوں گے۔ نائلہ نے علی کے ساتھ مل کر ایک نیا منصوبہ بنایا۔ انہوں نے فیصلہ کیا اگر وہ ایمان کو غزنوی کے ساتھ ایک ایسی جگہ پر دیکھیں گے جہاں کوئی اور نہ ہو تو ایمان کو یہ یقین دلایا جا سکے گا کہ غزنوی اس کے ساتھ وفادار نہیں ہے۔ نائلہ نے ایک پارٹی کا انعقاد کرنے کا منصوبہ بنایا جہاں وہ دونوں غزنوی کو بلانے کا ارادہ رکھتے تھے۔ اس پارٹی میں انہوں نے کچھ دوستوں کو بھی بلایا تاکہ اس کی گواہی دی جا سکے۔ پارٹی کا دن آیا۔
نائلہ نے سب کچھ خوبصورت ترتیب دیا۔ وہ جانتی تھی کہ غزنوی وہاں ضرور آئے گا۔ اس نے اپنی دوستوں کو بھی اس بات کی ہدایت کی کہ وہ اس لمحے کی تصاویر لیں جب غزنوی کسی دوسری لڑکی کے ساتھ ہوگا۔ غزنوی نے جب علی کی دعوت کو قبول کیا تو وہ بے خبر تھا کہ یہ سب نائلہ کی چال ہے۔ وہ سمجھتا تھا کہ یہ صرف ایک دوستانہ ملاقات ہے۔ جب غزنوی پارٹی میں آیا تو اس نے دیکھا کہ نائلہ اور علی نے سب کچھ بہت خوشگوار ماحول میں رکھا ہوا ہے۔ پارٹی شروع ہوئی اور لوگ رقص کرنے لگے۔ پارٹی کے دوران نائلہ نے ایک موقع پر غزنوی کو ایک لڑکی کے ساتھ دیکھا اور اس نے اپنے دوستوں سے کہا، چلو ہم سب اسی لمحے کی تصاویر لیں۔ غزنوی نے جب محسوس کیا کہ نائلہ اسے دیکھ رہی ہے تو اسے کچھ عجیب ہونے کا احساس ہوا، جبکہ وہ تو صرف اس لڑکی سے دوستانہ انداز میں بات کر رہا تھا۔ نائلہ نے اس لمحے کی تصاویر لی اور انہیں ایڈٹ کر کے ایسا دکھایا کہ یہ تصاویر ایمان تک پہنچ جائے۔ اچانک ایمان نے یہ تصاویر دیکھی اور اس کا دل دھڑکنے لگا۔ اس نے سوچا، یہ کیا ہو رہا ہے؟ غزنوی واقعی اس کے ساتھ ہے؟ ایمان نے غزنوی کو فوراً کال کی۔ غزنوی تم کیا کر رہے ہو؟ یہ سب کیا ہے؟ غزنوی نے پریشان ہو کر کہا، کیا ہوا؟ تمہیں کیا معلوم ہے؟ ایمان نے غصے سے کہا، میں نے تمہاری کچھ تصاویر دیکھی اور تم کسی اور لڑکی کے ساتھ ہو، کیا یہ سچ ہے؟ غزنوی نے فوری طور پر وضاحت کرنے کی کوشش کی۔ ایمان، یہ سب ایک غلط فہمی ہے، میں نے کسی لڑکی کے ساتھ کچھ نہیں کیا، یہ نائلہ کی چال ہے، وہ چاہتی ہے کہ تم مجھ پر شک کرو۔ ایمان کا دل ٹوٹ گیا، لیکن اسے غزنوی پر یقین کرنا مشکل ہو رہا تھا۔ اس نے کہا، میں تمہاری بات پر یقین نہیں کر سکتی، میرے پاس ثبوت ہے۔ غزنوی کہا، میرے ساتھ آؤ، تم سب جان لو گی، میں نے تمہارے لیے سب کچھ کیا ہے۔ ایمان نے ایک لمحے کے لیے سوچا، پھر اس نے کہا، ٹھیک ہے میں آتی ہوں، لیکن اگر تم نے مجھے دھوکہ دیا تو میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گی۔ جب ایمان وہاں پہنچی تو غزنوی نے اسے نائلہ کی حقیقت بتائی۔ یہ سب ایک منصوبہ ہے ایمان، نائلہ صرف ہمیں دور کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ ایمان نے گہرے سانس لی اور کہا، لیکن میرے پاس تصاویر ہیں۔ غزنوی نے کہا، آؤ ہم نائلہ کا سامنا کرتے ہیں اور سچائی کو سامنے لاتے ہیں۔ جب وہ نائلہ کے پاس پہنچے تو وہ انہیں دیکھ کر مسکرانے لگے۔ کیا تم نے میرے منصوبے کا لطف اٹھایا؟ غزنوی نے غصے سے کہا، یہ سب تمہاری چال تھی نائلہ، تم نہیں جانتی کہ ہم نے تمہیں پہچان لیا ہے؟ ایمان نے کہا، نائلہ یہ سچ ہے کہ تم بس ہمیشہ کے لیے توڑنے کی کوشش کرے، لیکن اب ہم تمہیں اپنی حقیقت بتانے کے لیے یہاں ہیں۔ نائلہ نے جھوٹے ہنستے ہوئے کہا، کیوں؟ کیا تم واقعی سوچتے ہو کہ تم مجھے شکست دے سکتے ہو؟ غزنوی نے کہا، ہاں، یہاں کچھ اور نہیں، یہ صرف تمہاری چالیں ہیں۔ ہم نے تمہیں پہچان لیا اور اب ہم تمہیں روکیں گے۔ نائلہ نے محسوس کیا کہ اس کا منصوبہ ناکام ہو رہا ہے، لیکن اس نے ہار نہیں مانی۔ اس نے کہا، تم مجھے نہیں روک سکتے، میں اپنی چالیں چلتی رہوں گی۔ اچانک ماں نے کہا، نائلہ، پہلے تم نے ہم سے جھوٹی معافی مانگی تھی اور ہم نے تمہیں معاف کر دیا تھا۔ نائلہ، آج میں تمہیں دل سے معاف کرتی ہوں، لیکن تمہیں یہ سمجھنا ہوگا کہ ہماری محبت کو توڑنے کی کوشش کرنا بے فائدہ ہے، ہمیں ایک دوسرے کا احترام کرنا ہوگا۔ نائلہ نے گھبرا کر کہا، کیا تم واقعی مجھے معاف کر رہی ہو؟ ایمان نے کہا، ہاں، لیکن صرف اس صورت کہ تم اپنی چالیں بند کرو اور سچی دوستی کا آغاز کرو۔ نائلہ نے خاموشی سے سر جھکایا اور یہ جان کر کہ اس کا کھیل ختم ہو چکا ہے وہ آہستہ آہستہ پیچھے ہٹنے لگی۔ وہ آفس سے باہر جا چکی تھی۔ غزنوی ایمان کے قریب آیا تو اس کے قدموں میں ایک عجیب سی بے چینی تھی، لیکن اس کی آنکھوں میں محبت کی چمک تھی۔ وہ ایمان کے سامنے رکا اور اسے دیکھنے لگا جیسے دنیا کی ساری خوبصورتی صرف اس کے چہرے میں سمٹ آئی ہو۔ ایمان نے نظریں جھکا لی، اس کا دل زور شور سے دھڑکنے لگا۔ وہ غزنوی کی نظروں کا بوجھ محسوس کر رہی تھی جو بے حد محبت اور خلوص سے بھری ہوئی تھی۔ غزنوی نے ایک لمحے کے لیے خاموشی کو محسوس کیا، پھر نرمی سے بولا، ایمان، تمہیں پتہ ہے جب بھی تمہارے ساتھ ہوتا ہوں مجھے لگتا ہے جیسے سب کچھ ٹھیک ہو جاتا ہے۔ ایمان نے شرماتے ہوئے اپنا دوپٹہ تھوڑا سا درست کیا اور ہلکی سی مسکراہٹ چھپاتے ہوئے بولی، ایسا تو کچھ نہیں ہے، لیکن اس کی آنکھیں وہ سب کچھ کہہ رہی تھی جو وہ الفاظ میں چھپا رہی تھی۔ غزنوی نے محبت سے بھری نظروں سے ایمان کو دیکھتے ہوئے کہا، تم ہو تو سب کچھ ہے، تمہاری ہنسی، تمہاری باتیں، سب کچھ میرے لیے قیمتی ہیں۔ ایمان کا چہرہ سرخ ہونے لگا، دل کی دھڑکن مزید تیز ہو گئی۔ وہ جانتی تھی کہ غزنوی کی یہ باتیں سچی ہیں، لیکن اس کی شرم اور معصومیت اسے چپ رہنے پر مجبور کر رہی تھی۔ وہ خاموشی سے غزنوی کی باتیں سنتے رہی اور اس کی نظروں میں چھپی محبت نے ایمان کو اور بھی شرمانے پر مجبور کر دیا۔ غزنوی نے محسوس کیا کہ ایمان کی خاموشی اس کے دل کی گہرائیوں کا حال بتا رہی ہے۔ وہ قریب ہوا اور نرمی سے کہا، شرمانے کی ضرورت نہیں ہے ایمان، میں ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں۔
ایمان نے ایک نظر اٹھا کر غزنوی کو دیکھا اور اس کے دل میں محبت کی ایک نئی لہر امڑ گئی۔ تمام تر شک و شبہات اپنی موت آپ مر چکے تھے۔ وہ چاہتی تھی یہ لمحہ ہمیشہ کے لیے ٹھہر جائے، جہاں غزنوی کی محبت اور اس کا شرمانا دونوں ایک ساتھ گونجتے رہے۔ غزنوی نے ایمان کو گلے لگایا اور کہا، ہمیں اس بات کا پختہ ارادہ کرنا ہوگا کہ ہم ہمیشہ ایک دوسرے کا ساتھ دیں گے، چاہے حالات جیسے بھی ہوں۔ وہ دونوں نائلہ کی تمام چالیں قدموں تلے روند کر اپنی محبت کے آشیانے میں آ گئے۔ ایمان، تم جانتی ہو تمہارے یقین نے مجھے اپنی نظروں میں معتبر بنا دیا ہے، غزنوی نے اس کے بکھرے بالوں سے چھیڑ چھاڑ کرتے ہوئے کہا تو ایمان ہمیشہ کی طرح جواب دینے کے بجائے شرمانے لگی۔ غزنوی کی قربت اسے ایسی بلش کر دیا کرتی تھی۔ اس کے اناری گال دیکھ کر غزنوی زور زور سے ہنسنے لگا۔ یار ایمان، ایسا لگ رہا ہے جیسے میں پہلے دن کی دلہن کے ساتھ اظہار محبت کروں۔ وہاں نائلہ کے آفس میں بھی تم کس قدر شرما رہی تھی۔ غزنوی کی بات سن کر ایمان کو ایک دم پھر سے نائلہ یاد آ گئی تھی۔ وہ سوچ رہی تھی کیا نائلہ ان کی زندگی سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چلی گئی تھی یا پھر کوئی اور نئی چال سوچ رہی تھی۔ غزنوی، کیا ہم کچھ دنوں کے لیے حویلی جا کر سکون سے نہیں رہ سکتے؟ میں اس ماحول سے خوفزدہ ہو گئی ہوں۔ ایمان نے اپنی بڑی بڑی آنکھیں غزنوی کے چہرے پر ٹکاتے ہوئے کہا تو اسے بے ساختہ اپنی معصوم سی بیوی پر ٹوٹ کر پیار آیا۔ ایمان اس وقت بالکل بچوں کی مانند معصوم لگ رہی تھی۔ میری پیاری بیوی، تم پریشان مت ہو، میں ہوں نا تمہارے ساتھ، میں کبھی کسی مشکل کو تمہارے قریب نہیں آنے دوں گا۔ غزنوی نے اس کی پریشانی دور کرنے کی کوشش کی۔ وہ بھی حویلی جانا نہیں چاہتا تھا۔ وہ ایک نئے پروجیکٹ پر کام کر رہا تھا، لیکن پھر ایمان اور غزنوی نے فیصلہ کیا کہ انہیں کچھ وقت اپنے لیے نکالنا چاہیے تاکہ وہ اس سازش کے اثرات سے نکل کر اپنی زندگی کو نئے سرے سے شروع کر سکیں۔ انہوں نے حویلی جانے کا فیصلہ کیا، جو شہر سے دور ایک سرسبز وادی میں واقع تھی۔ حویلی ایک پرانے طرز کی عظیم الشان عمارت تھی، جس کے ارد گرد سرسبز باغات، پہاڑیاں اور ایک خوبصورت جھیل تھی۔ یہ جگہ سکون اور تازگی کا گہوارہ تھی، جہاں دونوں اپنے ذہن اور دل کو پرسکون کر سکتے تھے۔ حویلی کے مکینوں نے جب ان دونوں کی آمد کا سنا تو بہت خوش ہوئے۔ غزنوی کے کمرے کی صفائی کروا دی۔ صرف حویلی کے مکینوں کو ہی ان دونوں کا انتظار نہیں تھا، کوئی اور بھی تھا جو ان کے آنے کا انتظار کر رہا تھا۔ آخر کون انتظار کر رہا تھا؟ وہ لوگ حویلی رہنے کے لیے آ رہے ہیں۔ اس دوران اگر آپ غزنوی کو شکست دینا چاہتے ہیں تو سر پر کفن باندھ کر میدان میں اترنے کی تیاری کر لو، ورنہ تو پچھلی بار کی طرح منہ دیکھتے رہ جاؤ گے، مخاطب نے طنزیہ انداز میں کہا۔ بے فکر رہو، اس بار ایسا نہیں ہوگا، جواب میں بہت آرام سے کہا گیا۔ ان دونوں کا مقصد ایک تھا، غزنوی کو ختم کرنا۔ حویلی پہنچنے کے بعد ایمان اور غزنوی نے ایک دوسرے کو وقت دینا شروع کیا۔ رات کی روشنی میں دونوں ایک ساتھ بیٹھے تھے۔ ایمان نے چائے بنائی اور دونوں حویلی کے وسیع برآمدے میں بیٹھ گئے۔ غزنوی نے چائے کا کپ اٹھاتے ہوئے کہا، یہ سکون واقعی ہمیں بہت عرصے بعد ملا ہے، جیسے ہم دونوں کو پھر سے جینے کا موقع ملا ہو۔ ایمان نے مسکراتے ہوئے کہا، ہاں، یہ سکون ہم دونوں کے لیے ضروری تھا۔ بہت کچھ ہو چکا ہے اور اب ہمیں اپنی محبت کو پھر سے تازہ کرنے کا وقت ملا ہے۔ غزنوی نے اس کا ہاتھ پکڑتے ہوئے کہا، میری زندگی کا سب سے بڑا سکون تم ہو ایمان۔ ایمان کی آنکھوں میں محبت کی چمک تھی۔ اور تم میرے دل کی دھڑکن ہو غزنوی۔ ایمان نے اس کا ہاتھ مضبوطی سے پکڑتے ہوئے کہا تو آسمان پر چاند بھی مسکرانے لگا۔ اگلے دن دونوں پہاڑیوں کی سیر پر نکلے۔ سورج کی کرنیں پہاڑیوں کے پیچھے سے نکل رہی تھی اور ایمان اور غزنوی ایک دوسرے کے ساتھ چلتے ہوئے قدرت کے حسین مناظر سے لطف اندوز ہو رہے تھے۔ پہاڑی راستے پر چلتے چلتے غزنوی نے ایمان کو ایک بڑے پتھر پر بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ یہ جگہ دیکھو، کتنی خوبصورت ہے، غزنوی نے ایمان کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ ایمان نے مسکراتے ہوئے کہا، ہاں، یہ جگہ بالکل ہماری محبت کی طرح ہے، پاکیزہ اور پرسکون۔ غزنوی نے اسے اپنی طرف کھینچ لیا اور نرمی سے کہا، یہ جگہ ہمیشہ کے لیے ہماری ہوگی، جیسے ہماری محبت ہمیشہ کے لیے ہے۔ اچھا، اب سارا رومانس یہی کرنا ہے کیا؟ اگر رومانس کا اتنا ہی دل کر رہا ہے تو کچھ اسپیشل سا ماحول بنائیں، ایمان نے شرارت سے کہا تو غزنوی کے کہہ کے پہاڑوں میں گونجنے لگے۔